کیوں ان کا اپنا ایمان تو نہیں ہوتا، دوسروں کو بیمان بناتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے یہود و نصارہ کی حیبت اور روح سے ڈر کر مسلمانوں کا ایمان خراب کرتے ہیں۔ اور اسی صورت میں نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کا انکار، نبی پاک علیہ السلام کی شان و شوکت، نبی پاک علیہ السلام کے پاور جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، ان کا سارے کام ان کا دوسری زبان میں کہیں کہ جیسے کہ قرآن کا انکار۔ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی کچھ نہیں دے سکتا، نبی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو آج میں اس آیت کریمہ کے تحت قرآن و حدیث سے بڑے اختصار کے ساتھ اگر میں تفصیل کروں گا تو مہینہ چاہیے، 4 دن ہو جائیں گے، بلکہ اس سے زیادہ 6 مہینہ چاہیے، 6 مہینے کے بیان چلے گا اور نبی کی عظمت اور شان ختم نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے اپنے آپ کو کیا دیا ہے، کیا نہیں دیا ہے، قرآن کا بڑا چلا ہے۔ تو آج کے دور سے آپ سمجھ جائیں اور اپنا عقیدہ درست کریں اور ایسے لوگوں سے گریز کریں جو اللہ کے نبی کی توہین کرتے ہیں، پڑھتے قرآن ہے، یہ نہیں قرآن ہے، مگر بے سمجھے قرآن کا پڑھتے یہود و نصارہ کی آیتیں میں سناتے ہیں۔ تو یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے اور ان کے فیور میں ان کے عقیدے مظاہرہ کرتے ہیں، نہ کہ اپنا کے مسلمان ہونے اور نبی کا محبت ہونے کے حساب سے نبی کا حق ادا کرے، حق تو ادا نہیں کر سکتے، کم سے کم اتنا تو کہیں کہ اللہ نے وہ زبان کو عطا فرمایا ہے، پہنچ دیا ہے۔ یہ کہنا نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی کچھ نہیں دے سکتا، استغفر اللہ۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 74 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ظاہر و ظہور ارشاد فرمایا ہے کہ نبی دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اللہ فرمانا إلا أن أغناه الله ورسوله۔ ارے تمہیں کیا برا لگتا ہے، یہ معاذ برائے، تمہیں کیا برا لگتا ہے ان اغناهم الله ورسوله، اگر انہیں اللہ اور اس کا رسول مالدار بنا دے تو تمہیں کیا برا لگتا ہے۔ اغناهم الله ورسوله من فضله، اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے، اپنی عطا سے اگر رسول تمہیں نبی بنا دیتا ہے، نبی تمہیں شاہکار کر دیتا ہے، نبی تجھے مالدار بنا دیتا ہے تو تمہیں کیا برا لگتا ہے۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے، اللہ اور اس کا رسول تمہیں شاہکار بنا صاف ترجمہ ہے۔ آپ بیرون کے چکر میں لیں، ادھر ادھر کی بات سیدھا سا ترجمہ کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کرے۔ سیدھا سا ترجمہ کرو، بات آپ کو سمجھ آئے گی، صاف ہے۔ آپ کسی بھی ترجمہ ہوگا، بخاری کا، ترمذی کا، اہل حدیث کا ترجمہ ہوگا، یہی
اس آیت سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ جو کہتا ہے وہ تو مالک ہے، اس میں کافر بھی انکار نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے بس اللہ رسول بھی کہتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے فضل سے اس کا رسول بھی دیتا ہے۔ اللہ رسول انہیں مالدار بنا دیتا ہے ان کا اللہ اور اس کا رسول۔ یہی صورت ہے آیت نمبر 59۔ قرآن سنیں، قرآن کیا کہتا ہے، دلیل کیا کہتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ عمل بات ہے، یہ کرنے ضروری، تعلیم کرنے ضروری نہیں کہ یہ نہیں وہ نہیں، یہ نہیں، صاف ترجمہ کرو، اپنی تکمیل نہیں کرو، اپنی تکمیل بعد میں کرو جب تمہیں سمجھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اگر وہ خوش ہوتے، کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ اور اس کا رسول انہیں عطا کرتا ہے، دیتا ہے۔ اللہ صاحب فرماتا ہے، یہ کہنا نبی نہیں دیتا، اللہ کو دیتا ہے۔ یہ کہنا کہ نبی نہیں دیتا، نبی کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو کفر ہے، قرآن کا انکار۔ جب قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول دیتے ہیں تو پھر انکار کس چیز کا ہے؟ تو انکار کیوں ہے؟ میرے دوستو، پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنَ الْفَضْلِ، تو وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے کافی ہے جو اپنے فضل سے اس کا رسول من فضلہ ورسولہ، اور ان کا فضل اپنی عطا سے اور اپنے رسول بھی ہمیں کافی ہے، طاقت دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی میں کچھ لکھا تھا میرے اللہ کافی ہے، اور یہاں قرآن کیا کہتا ہے، اللہ اور رسول کافی ہے۔ یہ بات کب ہوئی تھی؟ جب جنگ کے لیے حضور سامان تیار کر رہے تھے، صحابہ نے فرمایا مان لیا، فاروق کے آدم چلے گئے تھا کہ نبی کی دیکھ کو پسند کرو، فاروق کے آدم گھر گئے، آدھا مال لے کر مصطفیٰ کی دربار میں لے کر آئے، یا رسول اللہ ہے آدھا مال چھوڑ آدھا ہوں، آدھا لے کر آیا ہوں۔ غور سے سنیں، بعد میں سیدنا صدیق اکبر تشریف لاتے ہیں، حضور کی دربار میں مال پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا ماں اب کہتے یا صدیق، صدیق تم نے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ و رسول، گھر میں کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ صدیق نے کہا اللہ اس کا رسول، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، تو کتنا خوش ہوتے ہیں، کتنا آباد ہوتے ہیں
اتنی جہالت، اتنا حسد، تو قرآن ہے تو بھی بنتا ہے، اور تجھے قرآن نہیں آتا پڑھنا، نہ تجھے سمجھ آتا ہے، خالی جو اللہ زبان ہے وہ سمجھتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا، خالی اپنا قرآن نہیں سمجھتا، یہ قرآن ہے تو بھی بنتا ہے جو اللہ کا لڑکی ہے۔ میں تو فارسی میں کہہ رہا ہوں، اگر میرے دوستوں آگے سنیں، سبحان اللہ نے ہدایت کر، اللہ نے ہدایت کر، اللہ نے ان کے ہدایت کے راستے بند کر دیے، اللہ نے ان کے لیے راستے بند کر دیے، کیونکہ ہدایت کے قابل ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ولی ہادی ہے، تو آپ آؤ رسول اللہ کے دامن میں آ جاؤ، اگر تمہارا مولوی ہادی بن سکتا ہے تو نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ نبی کو ہادی کا اور تمہیں شرک نظر آتا ہے۔ یہ دستور ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر اللہ نے نبی کے ہاتھوں میں نجات کما دیا ہے، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر کافر مسلمان ہو جاتے تھے، نبی سے حضور کا چہرہ دیکھ کر کافر مسلمان ہو جاتے تھے۔ اب آئیے غور سے سنو، سمجھو، لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ولی مدد نہیں کرتا، کوئی نبی مدد نہیں کرتا، قرآن سے پوچھے یہ بات، آپ قرآن سے پوچھتے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 55، اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، ولی مانا وارث۔ پچھلے مہینے میں ایسے ہی شروع میں ولی کی تعریف کی تھی، ولی کی معنی بتائی، ولی مانا وارث، ولی مانا مددگار، سمجھ آئی کہ قرآن کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، بلا شبہ تمہارا اللہ اور اس کا رسول مددگار ہے۔ قرآن کہتا ہے، میں تو کہتا ہوں، اگر ولی ایمان ہم دوست کہیں تو بھی قبول ہے، دوست ہے، دوست کیا کرے گا؟ مدد کرے گا، دوست دوست کی مدد کرتا ہے، جو اللہ کے بندے ہیں، جو خالق بندے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع المتقین، اللہ وہ پرہیزگاروں بندوں کے پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اتنا کوئی بندہ کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ آؤ، یہی بندہ ہوگا، نبی کے ساتھ، نبی کے ساتھ تھوڑے اللہ میں جاؤ، اللہ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ نے فرمایا نبی مومنوں سے جانوں سے دور قریب ہے۔ اولیٰ کو منع کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے وہاں کو پتہ لگا، سنی نبی تنزیل الناس بہانی کی کتاب اور کوئی سے آیت کو پڑھو، ولی کو مانا کر ہمارا رابطہ ہے، یہ نہ کہ میں ان کا ترجمہ بتا رہا ہوں، وہ یہ نہ کہے کہ نبی دور ہے، نہیں، نبی دور نہیں ہے، اگر نبی تھوڑی تیزی آنچ کرے تو ہم برباد ہو جائے، حضور کا صدقہ ہے۔ اور سنا اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یا رسول اللہ یہ قوم تو بڑی بگڑتی جا رہی ہے، گناہ کو گناہ کرتے جا رہے ہیں، نافرمان ہو رہے، مگر کیا ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یا رسول اللہ اس نافرمان قوم کے بیچ میں آپ ہیں تو یہ میری شان نہیں کہ ادا کروں، اور اس نافرمان قوم کے بیچ میں آپ ہیں، آپ سامنے ہیں نا، ایمان کا اللہ یعذبہم، کہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ ان کو عذاب کرے، جن کو وانت فیہم، جن میں آپ رہتے ہیں۔ تو اللہ کتنی آیت ہے آپ کو سناؤں، لیکن وہ آیتوں میں ختم کر رہے ہیں،
الصلاة ويؤتوا الزكاة وہ مومن جو میری عبادت کرتے ہیں متقی لوگ ہیں نمازیں پڑھتے ہیں زکات دیتے ہیں اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکتے ہیں یہ میرے بندے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے تمہاری مدد کرتے ہیں دوستو بات ساری سمجھ لیجیے یہ دیکھیں نعمت ساری اللہ کی سمجھے نعمت اگر اللہ کا رسول دیکھتے تھے تو کیا انکار ہے اگر کوئی انکار کرے تو وہ تو مسلمان ہی نہیں وہ تو مسلمان ہی انکار نہیں کر سکتے سورہ احزاب 22واں پارہ آیت نمبر 37 اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو بہت خوش رکھا اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہم وانعمت علیہم 37 نمبر آیت ہے سورہ احزاب 22واں پارہ نبوت اللہ نے جن پر نعمت کی وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اور آپ بھی ان پر نعمت کرے جو بڑی نعمت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اے معبود اس دنیا کو کہے کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کرو ہمیں جو مل رہا ہے وہ نبی کی نعمت سے صدقے مل رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت بنا کر مسلمان کو بھیجا ہے اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم وانعمت علیہم اے میرے محبوب اللہ ان پر نعمتیں کرتا ہے اور نبی نے ان پر نعمتیں بھیجتا ہے نبی میں نعمتیں دیتا ہے بخشتا ہے اور اللہ بھی نعمتیں بخشتا ہے کس چیز کا انکار کرو گے قرآن کو صاف کہہ رہا ما نکروا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت کرتا دوستو آیت تو آپ نے سنی اگر آیتوں کی تفسیر میں جائیں تو اگر آپ میرے پاس آ جائیں بولوں کو لے کر اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے اور تم کیا فرماتی رات سے اللہ کا رسول نہیں دیتا خدا فرماتے ہیں میں رسول نہیں دیتا تو دوستو اللہ کی نبی علیہ السلام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صحابی
ان کو یمن کا چیف جسٹس بنا کر مصطفیٰ نے بھیجا. جج قاضی نے حضور کو بھیجا. جب وہ جانے لگے ہم ان کو سوال کیا، وہ گھوڑے کو سوال کیا. اب حضور پیدل جا رہے ہیں، صحابی شان کے اندر حضور پیدل جا رہے ہیں. وہ صحابی سوال ہے گھوڑے کا. یہ دوسرا کا بہار جو پہلے صفحہ 198 پر بھی موجود ہے، اور مسلم کے نام امام احمد 5ویں جلد 235 صفحے میں حدیث موجود ہے. اب وہ گھوڑے پہ سوار ہے. حضور گھوڑے کے ساتھ اپنے گدے چل رہے ہیں. صحابی شرم محسوس کر رہا ہے. حضور کے گدے میں حضور آپ جس جلسے کا یمن، اور حضور نے اس کو الوداع کہا، فی امان اللہ کہا. کہتے ہوئے میرے مصطفیٰ نے کو وصیت فرمائی کہ معاذ ابھی تم جا رہا ہے، 1 سال کے بعد واپس آئے گا، اور بات یہ ہوگی 1 سال کے بعد تو میری مجبور قبر سے گزرے گا. سمجھ آئے گا؟ میں تو بات بہت کریں. جب تو واپس آئے گا میری مسجد اور میری قبر سے تو گزرے گا. وہ سمجھ کے کوئی بات بنائی، میں حضور کی جنازے میں شریک نہیں ہوں. رو پڑے. حضرت رونے لگی، پریشان ہو گئے. رت کیا. حضور علیہ السلام ان کو تسلی دی. الفاظ آپ نے بتایا، بخاری کے الفاظ نہیں ہیں، مطلب ایک بار نام اپنے ہم آپ کے مطلب. حضور نے کو تسلی دی کہ روئے گا، صبح کریں. تسلی دی کہ روئے گا. کہتے ہیں کہ نہ روئے گا خبر اپنی تیرے ساتھ. کہتے ہیں ہمارا مال ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ ان اول الناس بالمتقون من كانوا وحيث كانوا وما لك معنا. تم متقی پرہیزگار بنا بھی ہو، کہیں بھی ہو، کوئی بھی ہو، میں سے دور نہیں. ان اول الناس بالمتقون، میں تو متقین کے ساتھ ہوں، ان کے قریب ہوں. وہ کون کہ من کانے کوئی بھی ہو، ہے سکانے کہاں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے پر ہو، مگر میرے چاہنے والا ہو، متقی پرہیزگار ہو، تو وہ سمجھنا میں کے ساتھ ہو. ادنا کا مسئلہ بھی ہے، ادنا کا مسئلہ بھی ہے. تم کہیں بھی ہو، من کانا کوئی بھی ہو، ہے سکانا کہیں بھی ہو. ان اول الناس بالمتقین، متقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اللہ نے نبی کو یہ پاور دیا ہے کہ اپنے مثال کے بعد بھی معاذ اگر یمن میں گئے تو وہ محمد کمرانا میں تیرے ساتھ ہوں. سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں ماحول بہار دنیا صاحب قرآن نہیں روز تسلی کر جاؤ. تم چیز تفسیر کی سیکھ کروا لو، مگر یہ سال گزرے گا، جب تو واپس آئے گا تو میں وفات کر دیتا ہوگا تو میری قبر اور مسجد سے گزرے گا. اس لیے بات واضح ہوئی
صاف قرآن کہتا ہے ایک نبی کو اپنے موت کی خبر نہیں اور سورۃ کرو اللہ فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اے میرے محبوبہ آپ کی پچھاڑی بہتر سے پہلے سے بہتر ہے معلوم ہوا کہ آپ زندگی گزارتے جاؤ اور جب آپ کا وصال ہوگا تو آپ کو اللہ وہی زندگی عطا فرمائے گا وہی مقام عطا فرمائے گا جو شہید ہو آپ قرآن کرتا ہے اور یہ تو کہتے نبی کو بتائیے میری موت کا موت میں اعلان کرتا ہوں مجھے حدیث سنا نبی نے کہا ہے مجھے بتائیے قرآن کیا کرتا ہے اب تو دن بندے کی بات کرنے والے پڑھے شرط تھا نہیں وقت رہا وہ کرنے کرتا کا راہ بھی کرنے والے پڑھے کوئی قرآن بھی کرنے کے پڑھے ہو کوئی لکھتا ہے نبی آپ کو شریعت کا علم نہ تھا اللہ نے آپ کو شریعت سکھائی یا رسول اللہ ہے آپ ہدایت پر نہیں تھے اللہ نے آپ کو ہدایت فرمائی قرآن پڑھو اللہ فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم کرنا ہے تو کیا ہوگا پتہ ہے کیا کیا تھا وہ یوں سنی سنے ہوئے اگر کوئی بہت بڑا سسرال ایسے کون جاتے ہیں نہیں سنا ہے وہ سے کیا ہوتا سجدہ کیا تھا جب آپ کو دین کا پتہ نہیں تھا تو سجدہ کیوں کیا جب آپ کو اللہ کی پہچان نہیں تھی آپ ہدایت پر نہیں تھے تو سجدہ کیوں کیا اور سجدے کا شرعی مسئلہ پتہ ہے سجدے کا شرعی شرط کیا ہے سجدے کے لیے شرط ہے تو جسم پاک ہو عقل سے کام ہو انسان تو قرآن کا نبی کی گلا کرتے ہیں کہ جب سجدہ کریں تو جگہ کا پاک ہونا لباس کا پاک ہونا اپنے آپ کا پاک ہونا شرط ہے جب آپ کا سجدہ ہے اور سجدہ کیا کر رہا ہے کہ رب میرے امتی اے میرے مولا میرے امت کو بخش دے نبی کو شریعت کا پتہ نہیں تھا نبی کو امت کا کہاں سے پتہ چلا نبی کو ہدایت تھے تو ہدایت کہاں سے ملی مگر بے صاحب فرماتی ہے کہ وہ نور پیدا ہوئے میرے دیکھا بزرگ سے لے لے کو جھوٹا کرو یا تم سچے بن جاؤ لعنت ہوتے رہے تم پر حضور کی تعلیم تمہیں احساس نہیں آتی ایسے مذہب کو لعنت کرنا چاہیے شرک ٹھہرے جس میں تعلیم رسول اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے ایسا مذہب ایسا عقیدہ ایسا مسلک جس پر نبی کی تعلیم کرنا شرک ہو ایسے مذہب پہ بھی لعنت کرو اس مولوی پہ بھی لعنت کرو اس مفتی پر بھی لعنت کرو اس محدث پر بھی لعنت کرو اس مفسر پر بھی لعنت کرو کوئی مفسر کہیں نہیں لکھتا کہ نبی تعالیٰ ہدایت میں نہیں تھے حضور کو ہدایت نہیں ملی تھی ہدایت کا سب سے بڑا ثبوت یہ آپ کو پتا تھا کہ میں نبی بن کر آیا ہوں میرے پیچھے بڑی امت ہے اللہ کے بڑے سجدے میں جا کر فرماتے ہیں کہ مولا میرے امت کو بخش دے اس سے بڑھ کر ہدایت کیا ہوتی ہے اب تو کہتا ہے نبی کو بتائیے کہ نبی خود فرماتا ہے اس میں سب سال آئے گا الفاظ صاف ہے صاف الفاظ ہے میں نے کہا کہ بات چھوٹ گئی ہے چاہا اس موضوع کو چلاؤں کہ نبی کتنا دیتا ہے کیا دیتا ہے اور 3 آیتیں قرآن کریم کی میں نے 4 آیتیں سنا دی نبی کتنا دیتا ہے اور تم کہتا پھرتا ہے نبی کچھ نہیں دیتا ارے نبی کی تو مہربانی مجھے کلمہ پڑھا دی تو نبی کے کلمہ پڑھانے کا احسان نہیں جتا سکتا مرتے مر جا بغیر تجاہلوں کو تو نبی کے کلمے کا احسان نہیں جتا سکتا
کے ماں باپ مسلم گھرانے میں پیدا کیا ہے، کل میں اذان آپ کو سنائی دی گئی ہے، ابھی تو کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلاتا ہے، تو نبی کے کلمے کا احسان نہیں کرنا بنتا۔ اتنی مہربانی نبی پر تم پر کی ہے۔ تو دوستو یاد رکھو، اللہ کا نبی دیتا ہے، اللہ کی عطا ہے، اور جو صفت اللہ نے اپنے لیے برتن بردوانی ہے وہی صفات اللہ نے اپنے محبوب پر بردوانی ہے۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ قرآن کہتا ہے مَا نَكَمَ، قرآن کہتا ہے مَا نَكَمَ إِلَّا أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اے تمہیں کیا برا لگتا ہے اللہ اس کا رسول کسی کو مالدار بنا دے، تمہیں کیا لگتا ہے؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ تو دوستو یہ عقیدہ مسلمان کا نہیں ہے، یہ عقیدہ علماء کا بہت کا نہیں ہے، یہ عقیدہ کمیونزم کا عقیدہ ہے، یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے کہ نبی کچھ نہیں کرتا، نبی کچھ نہیں دیتا۔ تو قرآن کی 4 آیات آپ کو سنا دی ہے، اللہ کا نبی اللہ کے عطا سے انعام بھی عطا کر دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، غنی بھی بنا دیتا ہے، شاہکار بنا دیتا ہے نبی۔ بہرحال باقی انشاءاللہ دیکھیں گے بات نبی یہ بہت لمبا ہے، اور 6 مہینہ چلاؤ، 6 مہینہ چلے۔ میرا خیال تو 11 شروع کا تھا، اور اچانک بس یہ جب اٹھا تو یہ میرے 11 کو لوگ حرام کہتے ہیں، یہ لوگ جو 10 کا مہینہ ہے اور کھاتے بھی پڑھنے بھی ڈالیں، کھاتے بھی ہیں کہتے حرام بھی ہے۔ بہرحال ہم لوگوں چلا حضور دیتے ہیں، کیا نہیں دیتے؟ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آپ کو سب کو اپنے حفاظت میں فرمائے، عقیدہ کا اگر کوئی ہے مسلم دیوالی کے موقع پر دیوالی منانے کے بعد اگر واپسی کی کسی شہر میں مٹھائی لے کر آئے تو وہ کھانی چاہیے، وہاں بھی مجھے دکھ جائے ہمارے جتنے انہوں نے کہا دکھا سکتا ہوں کہ وہاں بھی تم جو بریڈ کھاؤ مگر نبی کے میلاد کے چاول پر کھاؤ، دکھا سکتا ہوں یعنی کہ کمرے کا ان کے نزدیک جائز ہے کہ کھاؤ مگر ہم آئے سنت نزدیک جائز نہیں ہے، ہولی ہولی جانے ہو جانے ہمارا کام ہے میلاد کے چاول کھاؤ بھی بنانے کا نہیں ہوگا۔ ذکری کے میت کو کندھا دے سکتے ہیں، کندھا کو کوئی دینے میں حرج نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا ہوگا، آپ کندھا دیں گے آپ کو فائدہ ہوگا۔ منیت ایک انسان حضور کی امت ہی ہونے کے کیونکہ نافرمان ہے، بڑی نافرمان ہوں تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا، مگر ان کی مغفرت کی دعا نہیں کرتی، یہ گناہ ہے۔ مغفرت کے دعا کریں گے تو آپ کا ایمان نہیں چلا جائے گا کہ کافر کے لیے، مرتد کے لیے، مردود کے لیے بیٹھ کے اس کی مغفرت کی دعا کرنا حرام ہے، اور جو کرے گا علماء نے فرمایا السلام کے حال اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آپ کو سب کو مصطفیٰ کے رضوان شریف کا فرمائے، حضور سے سچی اور سچی محبت عطا